أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے تفصیلی حالات جتنے قرآن حکیم نے ارشاد فرمائے ہم نے ترتیب تاریخ کے اعتبار سے بھی سماعت کر لی ہے اور ترتیب حدیث کے اعتبار سے بھی ملاحظہ کر لی ہے، اور جتنا کچھ قرآن حکیم نے ارشاد کیا وہ بھی ہم نے سماعت کیا۔ میں نے آخری بار عرض کیا تھا کہ آج تو ہم حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو سارے کے سارے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگلی نشست میں میں چاہوں گا کہ ہم سیکھیں اور ہم دیکھیں اور بغور جائزہ لیں اس واقعہ کا اور ان حالات کا، تو ہمیں اس میں کتنے کو اسباق میسر ہو سکتے ہیں۔ تمام تر ائمہ تفسیر کو تو میں پڑھ نہ سکا، لیکن جو کچھ مختصر سے مطالعے سے گزرا اور آج کی نشست میں کہنا بھی چاہ رہا ہوں، وہ 15 کے قریب 25 کے قریب اسباق ہیں۔ اس تمام واقعہ سے 25 مختلف قسم کے اور مختلف انواع کے نتائج اور زندگی گزارنے کے سلیقے اور رہنمائیاں ہم حاصل کرنا چاہیں گے۔ بطور اختصار میں چند جملوں میں کہنا چاہوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص علم کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اجازت سے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہوئے تھے۔ لمبا سفر طے ہوا تھا، راستے میں مچھلی کی خوراک پر قناعت چلتی رہی۔ ایک مقام ایسا آیا کہ وہ مچھلی پانی میں کود گئی، وہی مجمع البحرین کا علاقہ تھا۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اجازت طلب کی کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے عذر چاہا کہ موسیٰ پیغمبر آپ پر جو نازل ہو رہا ہے آپ اس میں خوش رہیں تو کیا مناسب نہیں، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں عطا فرمائی ہم وہ نبھاتے رہیں تو مناسب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اصرار ہوا کہ نہیں، میں وہ سربستہ راز جاننا چاہتا ہوں جن کی بنیاد پر رب کائنات نے مجھے فرمایا ہے کہ ہمارا ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کے پاس ایسا علم ہے کہ اے موسیٰ پیغمبر ہم نے وہ علم آپ کو منتقل نہیں فرمایا، تو مجھے طلب ہے کہ آخر وہ کون سا علم ہے جو آپ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اس شرط پر ہم اکٹھے رہیں گے کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے بات کر لی کہ ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا۔
اب سلسلہ کلام کچھ ایسا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹیاں تو تکوینی ڈیوٹیاں تھیں. تکوینی علم کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بیان کیا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا. تو سفر طے کرنے میں پہلا موقع کشتی پر سواری کا تھا. بغیر اجرت اور پیسوں کے ملاحوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو سوار کرا لیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی سے ایک پھٹا اکھاڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا؟ ایک تو انہوں نے ہم سے اجرت نہیں لی اور دوسرا آپ نے ان کی کشتی توڑ دی. خضر کہنے لگے میں تو پہلے کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکو گے. موسیٰ علیہ السلام سنبھلے کہ ہاں میں نے تو کہا تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا. کہا اچھا اب نہیں. تو کچھ آگے سفر بڑھ گیا تو ایک تازہ جوان لڑکے کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے خضر علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہ کیا آپ نے بغیر کسی وجہ کے ہی ایک بچے کو قتل کر دیا؟ کہا میں تو موسیٰ پیارے پہلے ہی کہتا تھا کہ آپ کا اور میرا سفر مشکل ہے, آپ بار بار پوچھو گے. کہا اچھا میں اب اگر پوچھوں تو پھر ہم الگ الگ ہو جائیں گے. تو تیسری بار پھر کچھ ایسا ہوا, ایک گاؤں سے گزرے تو ان گاؤں والوں سے کہا گیا کہ ہماری سیوا کرو, ہم مسافر ہیں, مہمان نوازی کرو. تو گاؤں والوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے. دونوں بزرگ باہر تشریف لائے. بستی سے نکلتے ہوئے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جھکی ہوئی, گرنا چاہتی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر آپ نے سوال پوچھا کہ جب انہوں نے کھانے کے لیے ہمیں کچھ نہیں دیا تو آپ نے فری کھاتے میں ان کی دیوار کیوں سیدھی کر دی؟ چلیں کچھ نہ کچھ اجرت ہی لے لیتے, ہمارے کھانے کا ڈنگ تو نکل رہا تھا. خضر علیہ السلام نے کہا بس اللہ کے رسول اب میں اور آپ اکٹھے نہیں چل سکتے. تو اس موقع پر پھر وہ تینوں باتوں کی وجوہات بھی بیان کی. میں نے کشتی کا پھٹا توڑا تھا تو ادھر ایک بادشاہ تھا جو سلامت کشتیوں کو پکڑ رہا تھا, تو مجھے اللہ پاک نے کہا کہ پھٹا اکھاڑ دو تاکہ وہ یہ غریب لوگوں کی کشتی ہے, تو جب یہ کشتی ادھر جائے گی بادشاہ دیکھے گا یہ تو خراب کشتی ہے, وہ پکڑے گا نہیں, ان کا رزق چلتا رہے گا. وہ جو بچہ تھا تو اس نے بڑا ہو کر کے بڑا سرکش بننا تھا, اس کے والدین نیک تھے, صالح تھے, تو وہ اپنے والدین کو بھی بہکا دیتا. تو مجھے اللہ پاک نے کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے کہ ان کے والدین کا ایمان تو بچا رہے. جہاں تک دیوار کا معاملہ تھا تو وہ نیک لوگوں کی اولاد تھی, تو ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا. تو رب کائنات نے مجھے حکم دیا دیوار گر رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ خزانہ کوئی اور نکال لے, دیوار سیدھی کر دیجئے. بچے ہیں, جوان ہوں گے, اپنا خزانہ نکال لیں گے. تو یہ وجہ تھی ان باتوں کی جو اللہ رب العالمین کے حکم سے میں نے کیے تھے. اب میرے بھائی میں یہاں سے ایک ایک کر کے 25 اسباق کوشش کروں گا کہ اس نشست میں حاصل کرنے کی کوشش کروں. پہلی بات یاد رکھیے کہ میں یہ سبق بھی بتاؤں گا کہ ہمیں یہ سبق لینا ہے, اور پھر وجہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا حوالہ ان آیات میں کہاں کہاں کر کے ہے, یا احادیث شریفہ میں کہاں کہاں کر کے اس کا حوالہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک اور پیغمبر تھے جن کا اسم گرامی تھا حضرت یوشع ابن نون. آپ خدمت گزاری کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اور ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے دربار میں رہیں اور ان کی اطاعت کریں اور ان کی خدمت گزاری کریں. ایک تو یہ واقعہ بھی ہے, اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی تو حضرت شعیب علیہ السلام کے دربار میں اور آپ کے گھر میں 10 سال تک خدمت گزاری کرتے رہے تھے. تو یہ انبیاء کی خدمت گزاری کریں تو یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, اس میں کوئی عیب اور کوئی برائی نہیں ہوتی. تو حضرت یوشع ابن نون موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ رہے تھے. بس میں یہیں سے ایک چیز کہنا چاہوں گا. سبق نمبر 1, کوشش کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی زندگی میں اور اپنی اپنی زندگی کے حلقوں میں اور دائروں میں کوئی ایسا پاکیزہ سا شخص نصیب فرما دے کہ جس پر اللہ کا نور برستا ہو, اور ہمیں توفیق ہو جائے اور جا کر اس کی صحبت میں کچھ لمحے گزارا کریں اور کچھ لحظے گزارا کریں. یہ پہلا لیسن میں آج کی اس نشست سے لینا چاہوں گا. دوسری بات میں کہنا چاہوں گا, اس نصیحت کا تعلق ہوگا شاگرد اور استاد کے عنوان کے ساتھ. حضرت یوشع ابن نون چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ کے حکم سے تھا علم کا حصہ وہ لیا بھی کرتے تھے, تو سفر کے اندر کیا ہوا,
موسیٰ علیہ السلام کا جو سامان بنتا تھا ایک مچھلی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مچھلی آپ ساتھ رکھیے تو جہاں یہ مچھلی پانی میں کود جائے تو وہیں پر وہ ہمارا بندہ خاص ہوگا۔ تو سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدمت کرنے والے دوسرے پیغمبر عظیم حضرت یوشع ابن نون کے حوالے کر دی۔ میں کہنا چاہوں گا کہ جب چھوٹا بڑے کے ساتھ، یا پھر شاگرد استاد کے ساتھ، یا پھر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، یا پھر مرید اپنے شیخ کے ساتھ، یا پھر کوئی بھی چھوٹا اپنے زندگی میں کسی بھی بڑے کے ساتھ اکٹھا اگر سفر طے کرنا پڑ جائے، جو درجے میں بس ہمارے ہاں جو درجے میں کم ہے، ہمارے ہاں میں نبیوں کی بات نہیں کرتا، وہ تو درجوں میں اونچے ہی اونچے ہوتے ہیں، جو ہمارے ہاں درجے میں کم لوگ ہوں یعنی شاگرد، اسے چاہیے کہ اپنے استاد کا سامان اٹھائے، جو مرید ہے اپنے شیخ کا سامان اٹھائے، جو چھوٹا ہے وہ اپنے سے بزرگ کا سامان اٹھا لے۔ میں یہ دوسرا یہ لیسن آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ہماری تو آج دستار میلی ہو جاتی ہے نا، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنے ہم عہدوں کی بات کرتا ہوں تو ہماری دستار میلی ہو جاتی ہے کسی کی خدمت گزاری کرتے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین یہ دستاروں کے اوپر جو غبار لگے ہوئے ہیں کہ چونکہ ہم مولانا ہوتے ہیں تو ہم خطیب ہوتے ہیں تو ہم کسی کا کام کیوں کر دیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو، آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو کم از کم خدمت گزاری کے ان مواقع میں خیر اور برکت ہی عطا فرمائے۔ لیکن مجھے کم از کم اپنے معاملے میں اتنا معلوم ہے کہ آج میں 37 سال میری عمر ہونے کو پہنچ رہی ہے، لیکن آج بھی میں اپنے مشائخ کے سامنے اور اپنے اساتذہ کے سامنے نوکروں کی طرح دوڑتا ہوں، بھاگتا ہوں، اور ان کے ایک اشارے پر لبیک کہتے ہوئے وہ جہاں کہیں بلائیں میں پہنچتا ہوں، صرف اس لیے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، اور کم از کم ہمارا فیض اسی کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین یہ فیض آفرینیاں ہمیں عطا فرماتا ہی رہے۔ میں نمبر 3 پر کہوں گا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب رب کائنات نے فرمایا کہ آپ سے بھی کوئی زیادہ علم والا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا کہا تھا؟ اے میرے اللہ، پھر میں تو ملاقات کرنا چاہوں گا، تو میں تو سیکھنا چاہوں گا کہ ان کے پاس وہ کون سا علم ہے جو تو نے مجھے عطا نہیں فرمایا ہے۔ بس یہیں سے آپ جان جائیے کہ علم کی طلب کرنا یہ عام لوگ کیا، یہ تو انبیاء کی شان ہوا کرتی ہے۔ تو اگر ہم میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو علم کی طلب نصیب فرما دے، بھائی علم سے مراد جب بھی عالی شان علم، قبر بنانے والا علم، اللہ کا نور لینے والا علم، اور اللہ کی معرفت اور پہچان دینے والا علم، قیامت والا دن بخشوانے والا علم، جب بھی اس طرح کے علم کی بات ہو تو پھر آپ کو جاننا چاہیے کہ میتھمیٹکس مراد نہیں ہوتا، بایو مراد نہیں ہوتی، فزکس مراد نہیں ہوتی، کیمسٹری مراد نہیں ہوتی، آپ کی پاک سٹڈی مراد نہیں ہوتی، سوشیالوجی مراد نہیں ہوتی، اور بہت سالوجی مراد نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی آخرت کی ترقی اور آخرت کے راز اور آخرت کے نور کے علم کی بات کی جائے تو مراد قرآن کا علم ہوتا ہے، یا پھر سنت رسول اللہ کا علم ہوتا ہے، یعنی ہمارے مذہب کا علم ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ تمام انبیاء مذہب کا علم ہی تو تلاش کیا کرتے تھے، اللہ سے لیا کرتے تھے اور آگے لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ تو میں علم کی طلب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا تھا کہ علم کو طلب کرنا یہ انبیاء کی شان ہوا کرتی ہے۔ آج کل چونکہ ہمارے نصابی کاروائیوں کے حوالے سے جلالین شریف چل رہی ہے، یہ علم التفسیر کی مختصر ترین اور جامع ترین کتاب ہے، اور تمام اہل علم اس کی گہرائیوں سے بھی واقف ہیں، اس کی جلالت شان سے بھی واقف ہیں، اور لکھنے والے جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی یہ دونوں بزرگ جب مل جائیں تو ان کا قلم جیسے اللہ کے نور کی تصویر بن جاتا ہے، اور ایک ایک لائن میں، آدھی آدھی لائن میں یہ لمبے لمبے تاریخی اشارات کر جاتے ہیں اور لمبی لمبی مذہب کی ابحاث کو سمو دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو سیوطی ایک لفظ ارشاد کرتے ہیں اور اس ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے کبھی ساوی کو اپنا قلم ہلانا پڑ جاتا ہے، کبھی حاشیہ نگاروں کو وہ ایک بار ہلچل سی ہو جاتی ہے کہ اس ایک لفظ میں آخر سیوطی نے رکھا کیا ہے۔ یہ ساری شانیں جلالین کی اہل علم جانتے ہیں۔ تو میں تیسرا سپارہ ابھی گزشتہ ہفتے پڑھا کر فارغ ہوا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے، اور جسے پھر اللہ حکمت دے دینا اسے پھر خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ اب وہاں پر یعنی یہ حکمت کیا شے ہے؟ حکمت کے 18 معانی میں سے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے ایک معنی یہ نقل کیا، العلم النافع المؤدی الی العمل،
وہ علم جو بندے کو نفع بھی دے اور بندے کو عمل کی دنیا میں لا کر کھڑا کر دے. یہ علم اگر کسی کو مل جائے تو اسے جاننا چاہیے کہ اسے اللہ نے حکمت عطا فرما دی ہے, اور اس علم کے آنے کے بعد اللہ رب العالمین خیر کثیر یقیناً اور ضرور عطا فرماتا ہے. لہذا یہ علم پر میں نے ایک جملہ وہاں سے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھنا چاہا کہ نہ صرف اتنا کہ علم کی طلب یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے, بلکہ رب کائنات نے وعدہ ارشاد کیا کہ جس بندے کو حکمت علم کی صورت میں ہم دے دیتے ہیں تو اسے تیار رہنا چاہیے, پھر اسے اپنا دامن کھول کے رکھنا چاہیے. کسی وقت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر ہی نہیں بلکہ خیر کثیر نازل ہو سکتی ہے. نمبر 4 پر میں کہنا چاہوں گا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ ہمارا وہ بندہ تو ادھر رہتا ہے, وہ ایڈریس بتایا مجمع البحرین کا علاقہ, قرآن حکیم نے ارشاد کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مولا پھر میں سفر کرتا ہوں اس طرف, تو آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا. تو علم حاصل کرنے کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ سفر جو ہے, علم حاصل کرنے کے لیے سفر یہ اللہ کا خاص نور ہوتا ہے, یہ ہر بندے کو میسر نہیں ہوتا. یہ سفر سے مراد سینکڑوں میل کا سفر ہی نہیں ہوتا, شہر چھوڑ دینے والا سفر ہی مراد نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر سے لے کر اپنے محلے کی مسجد تک بھی اگر چلے جائیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مولانا صاحب نماز کے بعد فقہ کا علم دیتے ہیں, حدیث کا علم سناتے ہیں, تو اپنے گھر سے لے کر آپ ساتھ والے گھر تک ہی چلے جائیں تو اس کا نام بھی سفر ہی ہوتا ہے. تو علم کے لیے سفر کرنا, میں اس کا اشارہ آپ کے سامنے یوں کہنا چاہوں گا کہ عمر میں خواہ اتنا سا ہو انسان, اور عمر میں خواہ وہ 10 سال کا ہو جائے, عمر میں خواہ وہ 15 سال کا ہو جائے, اور عمر میں خواہ وہ 40 سال کا ہو جائے, یہ اعلان مبارک ہر انسان کے لیے ہے. کون سا اعلان؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے وہ اللہ کے ہاں ایسا مقام پا جاتا ہے کہ وہ ہر قدم پر جب وہ اپنا پاؤں اٹھاتا ہے تو اس کا پاؤں زمین پر بعد میں رکھا جاتا ہے, اللہ کے فرشتے اپنا پر پہلے نیچے بچھا دیتے ہیں. یہ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنے آتے ہو, کبھی آتے ہو کبھی نہیں آتے ہو, کبھی ناغا ہو جاتا ہے, کبھی کام پڑ جاتا ہے, پھر کبھی آ جاتے ہو, تو یہ سلسلہ آنے اور جانے کا یہ مساجد میں یہ چلتا رہتا ہے. لیکن جو بھی پہنچتے ہیں میں ان کو رسول اللہ کی زبان نور سے کہی ہوئی یہ بشارت یقیناً بتانا چاہوں گا, اور میں نے بتا بھی دی کہ آپ کو مبارک ہو جائے. آپ کسی اور طرف سفر کرو تو کیا یہ نور ہے یا کہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن جب آپ قرآن حکیم کی صحبت پانے کے لیے اور قرآن حکیم کی آیات کا نور اور اکتساب فیض کرنے کے لیے جب مسجد کی طرف بڑھ آتے ہو تو حضور ہی فرما رہے ہیں کہ اے آنے والے کتنا تو اونچا ہو گیا ہے, تیرے ہر پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول پاک علیہ السلام نے وہ دور دراز کا اشارہ بھی تو فرمایا تھا نا کہ اگر تمہیں چین بھی جانا پڑ جائے تو چلے جانا. میں کئی بار سوچتا ہوں کہ آج جو دنیا بھر میں چائنا 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 ہو رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے. میرا وجدان کہتا ہے, یا سمجھو کہ میرا پیار کہتا ہے, یا سمجھو کہ میرے اندر کا انسان بولتا ہے کہ کہیں رسول اللہ کا وہ بول ہی تو نہیں لگ گیا ان کو جو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں چائنا بھی جانا پڑ جائے تو چلے جانا. یہ کیا آخر وجہ ہے؟ انسان کیا امریکہ میں نہیں رہتے, انگلینڈ میں نہیں رہتے, پاکستان میں نہیں رہتے, اور ایک سے ایک بڑھ کر انسان کیا نہیں ہے؟ یہ چائنا چائنا ہی کیوں ہو گئی؟ میرا ایمان اندر سے کم از کم یہ کبھی کبھی یہ جملے بولتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی اس بات کا فیض اللہ رب العالمین نے اس علاقے پر جاری فرما دیا ہو. تو میں آگے بڑھ جانا چاہوں گا. ایک ہے علم لینے کے لیے کسی کو اپنے پاس بلا لینا کہ آؤ جی ہمیں پڑھاؤ آ کر, اور ایک یہ ہے کہ علم لینے کے لیے خود اٹھ کر کے تو کسی کے پاس چلے جانا. اگر ہم اسے پوچھو کہ قرآنی طریقہ کیا ہے کہ پڑھانے والے کو اپنے پاس بلا لینا یا کہ خود اٹھ کر کے تو اس کے پاس چلے جانا. میں کہوں گا موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ کے سامنے ہے. یہ اگلا سبق ہے کہ علم سیکھنا ہو تو پھر استاد کے پاس جایا جاتا ہے, پھر اس کی طرف پہنچا جاتا ہے, پھر اسے اپنے گھر بلا کر نہیں کہتے, پابندیاں نہیں لگاتے, آؤ جی اتنے بجے آؤ جی قاری صاحب, ہمارے بچے جاگ رہے ہوتے ہیں, اتنے بجے سو رہے ہوتے ہیں, 500 روپیہ کس بات کا لیتے ہو؟ آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح قرآن پڑھنا یا پڑھانا جائز نہیں ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ زیادہ فیض کدھر ہے؟ تو انشاءاللہ زیادہ فیض ادھر ہی ہے کہ استاد کو پیسے دے کر گھر بلا کر پڑھانا جائز تو ہے, یا میں کیسے کہوں کہ ناجائز ہے؟ لیکن فیض ادھر ہے کہ خود استاد کے پاس جایا جائے, جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علم کی خاطر یہ عظیم الشان سفر طے کیا تھا. کتاب الحج کے اندر قرآن حکیم نے دوسرے سپارے کے اندر اس بات کا اظہار کیا, اور حدیث شریف کے اندر بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے. پرانے زمانوں میں یمن کے لوگ جب حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے
تو وہ خالی ہاتھ آتے، نہ ان کے پاس، بھائی وہاں ہوٹلنگ بہت زیادہ ہے، وہ تو آج ہے نا، تب تو وہ ریگستان تھے، پہاڑ تھے، ٹیلے تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا وہاں، تو وہ خالی ہاتھ آتے. حالانکہ باقی لوگ سارے کے سارے کیا ہوتا، وہ اپنا توشہ، وہ اپنے برتن، دالیں، چاول، گھی، جو کھانا ہوتا وہ ساتھ لایا کرتے تھے. اس لیے پرانے زمانوں کا حج بڑا مشکل ہوا کرتا تھا. اس میں صرف بندہ اور اس کا چھوٹا سا بریف کیس نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ پنڈ بھر کے سامان کی بھی ہوتی تھی، جس میں دالیں ہوتی ہیں، گھی ہوتے، چاول ہوتے، مکھن ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. تو جو آج بھی پرانے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ ماحول دیکھا ہوا، انہیں پتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کتابوں کے اندر، کتابیں تو بڑے پرانے زمانوں سے لکھی ہوئی ہیں حج کی، تو آج وہ لکھا ہوا ہے جیسے ہی لکھا ہوا ہے. حالانکہ آج وہ عنوان کلوز ہو گیا، لیکن لکھا ہوا ہے کلو کو دال رکھ لیں، کلو کو چاول رکھ لیں، آدھا کلو گھی رکھ لیں، 2-4 چمچ رکھ لیں، 2-4 پلیٹیں رکھ لیں، پیالی رکھ لیں، یہ ساری چیزیں باہر کے، ایک آدھ چولہا رکھ لیں. یہ پرانے دور کی کہانیاں تھیں. تو اس دور کا حج بڑا مشکل ہوا کرتا تھا. تو یمن کے لوگ جو ہے وہ خالی ہاتھ نکلتے اور کہتے جی ہم متوکل لوگ ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے جی، تو ہم اپنا سامان کیوں ساتھ لے کر جائیں، جس کے گھر جا رہے ہیں وہ خود کھلائے گا پلائے گا. گھر سے تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو نکلتے، لیکن جب مکہ پہنچتے تو مکہ والوں پر بوجھ بنتے، حجاج پر بوجھ بنتے. کبھی ادھر کہتے، میں لینگویج ذرا ادھر کی بولوں گا، اس دور کی سمجھنا آسان ہوگا، اور ذرا ایک ماچس تو دینا جی. کبھی ادھر کہتے یار تھوڑی کوئی دال ہی دے دے، کبھی کہتے تھوڑے چاول ہی دے دے یار، اور جناب آپ نے روٹی پکا لی تو ایک آدھ روٹی دے دو. تو گھر سے آتے خالی ہاتھ، جی ہم توکل کرنے والے ہیں. اور جب مکہ پہنچتے تو کچھ ادھر سے مانگ، کچھ ادھر سے مانگ، کچھ ادھر سے مانگ، کچھ ادھر سے مانگ. رب کائنات نے کہا یہ کیا توکل ہوا، یہ کیا زاد راہ ہوا. زاد یہ نہیں ہے اپنا سامان گھر سے لے کر چلا کرو، یہ دوسرے سپارے میں کتاب الحج میں ارشاد فرمایا گیا. تو آؤ میں کچھ ایسی ہی کہانی یہاں بھی ہے. رب کائنات سے پوچھا گیا کہ اے میرے اللہ، میں اس بندے کے پاس جانا چاہتا ہوں تو میں علم سیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا جائیے. تو فرمایا کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا اپنے ساتھ مچھلی لے جائیے، اس میں سے کھائیے گا بھی، اور کھاتے کھاتے یہ عجب تماشا اللہ کی قدرت کا تھا. اس مچھلی پر 4 دن کا سفر طے ہوا یا پھر 40 دن کا سفر طے ہوا، یہ اختلاف روایات سے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا. تو 4 دن بھی اگر ہو اس مچھلی سے کھایا جاتا رہا. وہ ایک طرف سے اس کو ایک گہرا سا نشان بھی پڑ گیا گوشت اتار کر. اور آج جب اس مجمع البحرین کے علاقے میں وہ مچھلی پڑی ہوئی تھی تو اللہ کے حکم سے ماری چھلانگ اور وہ پانی میں گر گئی، حالانکہ مر چکی تھی، حالانکہ اس کا کچھ حصہ کھایا جا چکا تھا. یہ میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں. تو بس یہاں سے جو سبق میں کہنا چاہتا تھا کہ اپنے سفر میں اگر لمبا سفر ہے تو تھوڑا بہت کھانا ساتھ رکھ لیا جائے. تو قرآن حکیم سمجھاتا ہے کہ سفر بھر کے خوشگوار ہو جاتا ہے. یہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ سفر طے کرنا ہو تو تھوڑا بہت ٹھونگا ٹھانگی ساتھ مفید ثابت ہو جاتی ہے. تو یہ ساتھ کچھ کھانے کا سامان رکھ لینا یا توشہ رکھ لینا یہ توکل کے خلاف کم از کم نہیں ہوتا. تو سفر کی ایک خوبصورت دلچسپی ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں کہ لاہور سے لے کر پنڈی تک کا سفر کرنا ہو اور بالکل منہ بند ہو تو جاتا ہے، لیکن دلچسپی بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی مثلا جو چلتا ہے 2-4 مونگ پھلیوں کے دانے بندہ کھا جائے یا پھر 2-4 بادام کھا جائے یا کچھ ایسا ویسا کھا جائے، ہم یہاں سے یہ عنوان بھی سیکھ سکتے ہیں. میں چھٹی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی مت کہنا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. کبھی بھی مت سوچنا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بس ماحول کے حساب سے کچھ ایسا ہی تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا. پوچھا گیا کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ آپ نے جب ارد گرد کے ماحول میں دیکھا تو آپ کو تو کوئی نظر نہ آیا. آپ نبی جو تھے تو نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. آپ نے مارے تکبر کے نہیں، مارے فخر کے نہیں، مارے غرور کے نہیں، آپ نے تو جو نفس الامری بات تھی اس کے حوالے سے جب دیکھا تو کوئی، میں تو لگتا ایسے ہی ہے کہ سب سے زیادہ علم تو میرے ہی پاس ہے. رب کائنات نے کہا نہیں موسیٰ پیارے، ایک اور بندہ بھی ہے، ہم نے اسے بھی ایک اور قسم کا علم عطا فرمایا ہوا ہے. اسی لیے ہمیشہ قرآن حکیم کا یہ جملہ پیش نظر رہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اللہ نے ہر علم والے سے اوپر کوئی اور علم والا بھی رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو کوئی بندہ بھی علم میں حرف آخر نہیں ہوتا. اگر حرف آخر ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اگر حرف آخر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو کبھی بھی اپنے علم کو اس درجے میں نہ سمجھنا. ہمارے مشائخ، یہ میں ایک دن ہم اس وقت کافیہ پڑھ رہے تھے، مجھے خوب یاد ہے، یہ علماء کو پتہ ہے کافیہ کس درجے کی کتاب ہے. ہم کافیہ پڑھنے کے لیے گئے
تو سبق پڑھنے کے بعد میں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کے پاؤں دبانے لگ گیا. تو میں نے پوچھ لیا کہ قبلہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ہم کب کو عالم بن جائیں گے؟ ہمیں گھر سے آئے ہوئے اب 4 سال ہو گئے ہیں یا 3.5 سال ہو گئے ہیں, تو ہم کب کو عالم بن جائیں گے؟ شاہ صاحب ٹھنڈا سا مسکرائے اور کہنے لگے یار اب میں تو 43 سال کا ہو رہا ہوں, میں تو ابھی تک عالم نہیں بنا ہوں, تو آپ تو ابھی 4 سال ہوئے ہیں اس فیلڈ میں اترے ہوئے. تو علم پاک کی وسعت کا کچھ ایسا اہتمام ہے اللہ کی طرف سے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جب علم کی وسعت بیان کی تو بلا کیا جملہ بولا تھا کہ علم سیکھنا ماں کی گودی سے لے کر قبر تک ہے. تو اتنا علم ہو سکتا تھا اور ہے, تبھی تو حضور نے ارشاد فرمایا نا, تو علم جب تک سیکھتے چلے جاؤ گے تو تم طالب علم ہی تو رہو گے. تو یہ کبھی بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم یا اپنے علم کو بہت اونچا علم آپ بات سمجھ کے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, بس اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا, میں طالب علم ہوں جی, میرے علم کی بساط ہی کیا ہے جی, بس کچھ اس درجے میں رہنا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہوتا ہے. نمبر 8 پر میں کہنا چاہوں گا کہ اہل علم کی زیارت کرنا, یہ بھی ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے بھی اور آپ سے بہت کچھ استفادہ کرنے کے لیے بھی تشریف لے کر گئے تھے. راستے میں اللہ کی کمال قدرت کا اظہار بھی ایک موقع پر ہوا, کئی موقع پر ہوا, لیکن قرآن حکیم نے لفظ سارابا استعمال کیا. ایک یہ موسیٰ ہی تھے علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ایک معاملہ ہو چکا ہے پہلے, اس کا تعلق بھی دریا کے ساتھ تھا, اور ایک معاملہ آج ہو رہا ہے. وہ جو پہلا واقعہ تھا فرعون والا واقعہ تھا, موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریا سے نکل گئی, پانی دونوں طرف رک گیا تھا. تو جب فرعون کی فوج داخل ہوئی تو اللہ کا حکم ہوا اور پانی آپس میں مل گیا تو وہ سارے ڈوب گئے. تو ایک بار پہلے بھی پانی رکا تھا اور ایک بار آج ہے کہ آپ آرام فرما تھے تو مچھلی وہ زنبیل سے اور تھیلے سے نکلی اور پانی میں داخل ہو گئی. یوشع ابن نون فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی جدھر جدھر جا رہی تھی تو پانی ادھر سے بلاک ہوتا جا رہا تھا, جیسے وہ برف سی جم گئی ہو تو راستہ اور سوراخ صاف محسوس ہوتا چلا جا رہا تھا. یہ اللہ کی عجیب و شان قدرت تھی کہ پانی چل بھی رہا ہے, بہہ بھی رہا ہے, لیکن مچھلی جن راہوں سے گزری ہے وہ راستہ جیسے جم سا گیا ہو اور وہ پانی آپس میں مل نہیں رہا تھا. کچھ ایسی سی کیفیت بن گئی تھی. اور ہم مسلمانوں کو اللہ کا کروڑوں شکر ادا کرنا چاہیے, یہ تو بڑا کم ہے. اگر ہمیں کوئی اس سے بڑی بات بھی کہہ دے تو ہم اپنے اللہ کے لیے وہ ماننے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ تو پانی میں وہ سوراخ سا جم جانا, ہمارا اس پر ایمان تو ہے ہی ہے, کوئی اس سے بہت بڑی بات بھی ہو جائے تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. میں ایک معاشرتی ضابطہ بھی یہاں سے لینا چاہوں گا کہ طلباء بعض اوقات ایسا کرتے ہیں, اور معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جلد باز قسم کے. مثلا استاد نے کوئی بات کہی تو پوری سنی نا, بس نکل گئے اور وہاں جا کر الٹ ملت غلط کر دیا. اور لوگوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, وہ دوسرے کی بات کو پوری طرح سمجھا نا, سنا نا, بس نکل گئے جلدی سے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بندے کو ملنا چاہتا ہوں, رب کائنات نے اجازت دی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ ایڈریس پوچھا, اے میرے اللہ تعالیٰ میں اسے کہاں مل سکتا ہوں, وہ بندہ مجھے کہاں مل سکتا ہے. تو ایڈریس پوچھا. تو کہیں بھی نکلنے سے پہلے بات کو پوری طرح سمجھنا اور عطا پتہ پوچھنا, ٹامک ٹوئیاں نہ کہیں بندہ مارتا رہ جائے اور گپ اندھیروں میں کہیں اس کا بہت سارے اوقات برباد نہ ہو جائیں. میں عطا پتہ پوچھ کر کے مکمل کنفرمیشن حاصل کر کے تو اپنے عنوان پر نکل جانا, یہ سبق بھی یہاں سے لینا چاہوں گا. تو میں اگلی بات لطیفے کے ساتھ بتاؤں گا. کئی بار ایسا ہوا میری زندگی میں, آپ کے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا, آپ نے کسی سے ایڈریس پوچھا یا میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بس آپ یہاں سے اس گلی میں چلے جائیں, وہاں سے ادھر چلے جائیں, وہاں سے ادھر چلے جائیں. تو کچھ سمجھ نہ آئی کہ کہاں چلے جائیں. میں کہوں گا کہ رب کائنات سے جب پوچھا گیا نا کہ اے میرے اللہ وہ بندہ کہاں ملے گا, مولا کائنات نے پرفیکٹ نشانی بتائی اور ایڈریس بتایا, اور وہ ایڈریس ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہ نشان بن گیا. تو کسی کو پتہ بتاؤ نا تو خدائی سنت یہ ہے کہ ایسے پتہ بتاؤ کہ بندہ جیسے پہنچ ہی ادھر جائے, یہ نہیں کہ ایسا پتہ بتاؤ کہ وہ ڈھونڈتا ہی رہ جائے, اسے پتہ ہی نہ چلے. آپ کے پاس آئے تھے, آپ کو جی پیچھے جاؤ جی, وہ پیچھے جائے تو کوئی کہے جی وہ زیادہ ہی پیچھے آگے, آگے جاؤ جی, وہ کتنا پیچھے کتنا آگے. ایڈریس پرفیکٹ بتانا, میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے جو کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عنوان سے سمجھ سکتے ہیں. میں اب نہ جانے کس صورت میں یہ باقاعدہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے جو زمین بنائی ہے اور ہم نے جو پہاڑ بنائے ہیں تو ان میں جو نشانیاں رکھی ہیں نا, راستوں کی نشانیاں, تو یہ نشانیاں بھی ہماری قدرت کے شاہکار ہیں. اگر یہ علامات نہ ہوتی تو تمہیں کوئی بھی شہر ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا. سب کچھ اگر ایک ہی جیسا ہوتا تم گھروں میں کیسے جاتے.
کئی جگہوں پر ہم نشانیاں رکھتے ہیں، اچھا اگر یہ نشانی ہوگی تو مجھے ادھر مڑنا ہے، یہ نشانی ہوگی تو مجھے ادھر مڑنا ہے. یہ نشانیاں رکھنا، اسے قرآن حکیم نے اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک عظیم الشان کرشمہ بیان فرمایا ہے. اور اگر سفر لمبا ہو تو میں اگلا اب پتہ نہیں 13واں یا 12واں سبق بتانا چاہوں گا. اگر سفر لمبا ہو تو لمبے سفر میں کسی رفیق سفر کو ساتھ رکھنا بڑا فائدہ مند ہوا کرتا ہے. ایک تو یہی ہمارے سامنے عنوان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع ابن نون کو ساتھ لیا. اور دوسرا ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ آج رسول اللہ علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑنا تھا اور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف فرما ہونا تھا تو آپ کو جب اللہ کا حکم آ گیا تو آپ نے کیا ابو بکر صدیق سے کہا نہیں تھا؟ انہوں نے آج اجازت مانگی، حضور میں بھی جاؤں. میں ذرا رک جا، ہو سکتا ہے اللہ تجھے بہترین رفیق سفر عطا فرما دے. تو رات ہوئی تو پھر رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا اور اپنا سفر شروع کر دیا. تو اپنے سفر میں کسی رفیق کو رکھنا یہ قرآن حکیم کا طریقہ کار ہے. سفر ذرا آسانی سے کٹ جاتا ہے. اور پھر وہ رفیق کوئی ایسا نہ ہو کہ باتوں پر باتیں. ایک لفظ بڑا برا سا ہے، میں بولنے لگا ہوں، وہ برا سا بہت گالی نہیں ہے لیکن اس کی تعبیر کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. ہمارے علاقے میں ایسے فضول باتیں ہوں تو کہتے ہیں یخ مارنا. دونوں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو سارا سفر آتے جاتے یخیں لگاتا رہے. بھائی کوئی کام کی بات کرنے والا رفیق سفر، کوئی متقی درجے کا، کوئی نیک درجے کا، کوئی کم کم سلجھا ہوا رفیق سفر ہو جائے تو یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. بھئی موسیٰ علیہ السلام نے جن کو منتخب کیا یوشع ابن نون تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. تو رفیق سفر کا نیک ہونا، صالح ہونا، پاکیزہ ہونا اور متقی ہونا، یہاں سے ہم یہ عنوان بھی سیکھ سکتے ہیں. میں اب 14ویں بات آپ کی خدمت میں یوں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مشائخ ہیں یا جو اساتذہ ہیں یا جو اس درجے کے لوگ ہیں کہ دوسرے ان کے ماتحت ہوتے ہیں تو کبھی ماتحتوں سے غلطی ہو جاتی ہے. ذاتی عنوان میں، ذاتی معاملات میں کبھی ان سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے. تو رسول پاک علیہ السلام کی سنت مبارک بھی یہی ہے. حضرت انس کا خود فرماتے ہیں کہ کئی بار میں نے وہ کام کر دیے جو مجھے نہیں کرنے تھے لیکن مجھے حضور نے ڈانٹا تو نہ. 10 سال میں نے خدمت کیا حضور کی اور کئی بار میں نے وہ کام نہ کیے جو مجھے کرنے تھے، مجھے تب بھی رسول اللہ علیہ السلام نے نہ ڈانٹا. میں کہوں گا یہ یہاں بھی وہ اس کی تصویر ہمارے سامنے موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تھا کہ یوشع جب یہ مچھلی پانی میں چلی جائے تو مجھے بتا دینا. لیکن آپ کو خیال نہ رہا. موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، حتیٰ کہ سفر آگے بڑھ گیا. تو بہت آگے جا کر جب ناشتے کی طلب ہوئی تو آپ نے کہا ہو وہ مچھلی تو پانی میں چلی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی نہ کہا، ڈانٹا نہ، جھڑکا نہ کہ یہ تو نے کیا کیا، اتنا سفر ہمارا آگے بڑھ گیا، وقت ضائع ہو گیا. کچھ بھی آپ نے ارشاد نہ فرمایا. میں اتنا کہا اوے میرے بھائی ہم نے ادھر ہی تو جانا تھا، جہاں وہ مچھلی پانی میں گری ہے ہمیں ادھر ہی تو جانا تھا. تو بڑوں کو ذرا اپنے چھوٹوں کے ساتھ ان کی غلطیوں کے سلسلے میں عفو، درگزر اور معافات کی روش قائم کرنا، میں یہاں سے یہ سبق بھی لینا چاہوں گا. رب کائنات نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ رحمتا من عندنا وعبدا، ایک ایسا بندہ ہے جس کو ہم نے علم بھی دیا ہے اور رحمت بھی عطا فرمائی ہے. تو جو اہل علم ہوتے ہیں ان کو رب کائنات نے کہا کہ میرا خاص بندہ ہے، عبدی میرا خاص بندہ ہے. تو یہ اہل علم جو ہوتے ہیں واقعی اگر کسی کے سینے میں رسول اللہ کا قرآن آ جائے یا حدیث شریف آ جائے تو ہمیں جاننا چاہیے وہ بندہ پھر عام بندہ نہیں رہتا ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے. اتنا خاص اور اتنا خاص کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی بہت کچھ اس بندے کے بارے میں فرمایا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین نے بھی اس بندے کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہوتا ہے. مثلا میں ایک حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو کچھ علماء اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. غلطیاں ہوں گی ان کی، جس قدر بھی ہوں گی ہمیں نہیں معلوم کتنی غلطیاں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو ایک طرف اور ان کے علم کی شان کو ایک طرف کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے علم تمہارے سینے میں اس لیے تو نہیں ڈالا تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دوں. تمہارے علم کی عزت یہ ہے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی ان پر خاص عنایات اور یہ خاص اہل اللہ ہوتے ہیں. میں نے ایک موڑ پر آپ کو روکا تھا، میں نے کہا جب میں واپس پڑھ لوں گا پھر بتاؤں گا کہ اس میں کیا راز تھا. آخر اس میں کیا راز تھا کہ جہاں سے وہ مچھلی پانی میں گرنی تھی تو وہاں سے یوشع ابن نون نے موسیٰ علیہ السلام کو بتانا تھا لیکن بتا نہ سکے. اور جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو پھر بھی بتا نہ سکے. پھر سفر طے ہو گیا پھر بھی بتا نہ سکے. ساری رات سفر ہو گیا پھر بھی نہ بتا سکے. اگلے دن کا کافی سارا حصہ بھی گزر گیا پھر بھی نہ بتا سکے. جب ناشتے کا وقت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ناشتہ لاؤ بھائی، وہ مچھلی کدھر ہے؟ اب بتایا او ہو جناب وہ مچھلی تو پانی میں گر گئی تھی. تو میں نے کہا کہ جو رب
اب یاد کروا رہا ہے کہ پانی مچھلی میں چلی گئی تھی تو وہ رب تب بھی تو یاد کروا سکتا تھا نا، جب پانی میں گری تھی، یا موسیٰ علیہ السلام جب سو کر کے تو بیدار ہوئے تھے تب رب کائنات نے یاد نہ کروایا. یہ بلانا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور یاد کروانا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس کی نظیر اپنے مقام پر حدیث شریف کے اندر موجود ہے. البتہ اس کا راز اپنا ہے جو یہاں یوشع بن نون نے کہا کہ وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے لگتا ہے کہ شیطان نے جیسے بلا دیا ہے، یہ شیطان کی طرف نسبت کرنے میں یہاں راز بھار کے اب کوئی اور ہے. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ اتنا لمبا سفر آگے بڑھ گئے، ساری رات چلتے رہے، آدھا دن لگ بھگ چلتے رہے، تو اس آگے چلے جانے میں پھر واپس پلٹنے میں میں بہت سوچتا رہا کہ اے میرے مالک اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے. تو جو کم سے ذہن میں بات اتری میں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھنا کہ مذہب کا علم جو ہے، جب کبھی بھی کوئی شخص مذہب کے علم کی طرف بڑھے گا، خدائی علم کی طرف بڑھے گا، رسولی علم کی طرف بڑھے گا، وحی والے علم کی طرف بڑھے گا، تکوینی علوم کی معرفت کی طرف جب بھی کوئی شخص بڑھے گا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اسے مشکلات کا سامنا لازمی کرنا پڑتا ہے. وہ مشکلات کی نوعیت اپنی اپنی ہو سکتی ہے، کوئی لوگ دشمن بن جائیں، یا کبھی بیماریاں بندے کا گھیراؤ کر لیں، یا تنگ دستیاں بندے کو چمٹ جائیں، یا غربت بندے کو گھیر لے، یا پھر یہی جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک لمبا سفر طے کرنا پڑ گیا. یہ مشکل تو ہے، یہ پریشانی تو ہے کہ آج کی رات بھی چلتے چلتے گزر گئی، اگلا تقریباً آدھا دن بھی گزر گیا، پھر واپسی پر بھی تو یہ سفر طے ہونا تھا. میں کم از کم اتنا سمجھ سکا آج کی نشست میں، اور اس سے بڑھ کر کیا کسی مفسر نے کہا آج کی نشست میں میرے مطالعے سے گزر نہ سکا کہ علم دین میں بہر کیف رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، تنگیاں بھی ہوتی ہیں، تنگ دستیاں بھی ہوتی ہیں، حالات کا کھینچاؤ بھی ہوتا ہے، اور ماحول کی تیرہ دستیاں بھی ہوتی ہیں. الغرض کہیں نہ کہیں سے بندہ اللہ کی تقدیر کے شکنجے میں جکڑ دیا جاتا ہے. میں یہ سبق لینے کے بعد مزید آگے بڑھ جانا چاہوں گا کہ یاد رکھنا کہ ایک ہوتا ہے علم تکوین، علم باطن، اور ایک ہوتا ہے علم شریعت. یہ جو آج کل ہمارے دور میں مذاق بنا ہوا ہے، میں نے بڑا ہی کم تلخی والا لفظ استعمال کیا، مذاق بنا ہوا ہے، وگرنہ میری زبان سخت ہوتی تو میں اس کو جھڑکی بنا دیتا کہ جو آج کل بدماش قسم کے لوگوں نے یہ مذاق بنایا ہوا ہے کہ یہ مولانا صاحب کی زبان اور ہے، ہماری زبان اور ہے، ان کی بولی اور ہے، ہماری بولی اور ہے، یہ ظاہری علوم کی باتیں کرتے ہیں، ہم باطنی علوم کی باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کے یہ جو جاہل پیر ہوتے ہیں جنہیں شریعت کا ایک نقطہ سمجھ نہیں ہوتا اور ایک الف با سے واقف بھی نہیں ہوتے اور باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، ہمارے پاس باطن کے علوم ہے، اور یہ جو علماء ہیں ان کے پاس ظاہر کے علوم ہے، انہیں کیا پتا کہ ہمارے پاس کیا ہے. جو اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنی گندی اور بدبودار شخصیت پر پردے ڈالتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا کہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا، خضر علیہ السلام کے پاس باطن کا علم تھا. تو کیا باطن کا علم شریعت کے علم سے ٹکرا رہا تھا؟ کیا خضر علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اے موسیٰ آپ کی زبان اور ہے، میری زبان اور ہے؟ کیا اس طرح کی بات ہو رہی تھی؟ یا دونوں ایک دوسرے کے علم کو شاباش کہہ رہے تھے اور آفرین کہہ رہے تھے؟ میں جملہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا اچھا نہیں ہے کہ آپ پر وحی اترتے رہے اور آپ وحی لوگوں تک پہنچاتے رہے؟ آپ نے اس بات کو اچھا کہا، کیا یہ مناسب نہیں ہے؟ کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ میرے پاس جو ڈیوٹیاں میری ہیں میں انہیں نبھاتا رہوں، اور جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ انہیں نبھاتے رہیں. تو دونوں نے، موسیٰ نے ان کا علم لینا چاہا اور خضر علیہ السلام نے ان کے علم شریعت کو خراج تحسین پیش کیا. تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ باطن کی زبان کوئی اور ہوتی ہے اور شریعت کی زبان کوئی اور ہوتی ہے. یہ اصل میں کسی غریب انسان کی زبان ہے جو نہ باطن کو جان سکا اور نہ ہی وہ ظاہری علم کو جان سکا. وگرنہ جاننا چاہیے جیسے بادل آئیں تو یہ آنے والی برسات کا پیش خیمہ ہوتے ہیں اور دلیل ہوتی ہے کہ ان قریب بارش برسنے والی ہے. تو یاد رکھنا ایسے ہی جو علم شریعت ہوتا ہے یا علم باطن کی منازل کے لیے پیش خیمہ ہوا کرتا ہے. یعنی جس کو علم شریعت مل گیا اسے جاننا چاہیے اب ان قریب اللہ تعالیٰ مجھ پر باطن کے راز بھی آشکارا فرمانے والا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میاں کسی کے پاس علم شریعت نہ ہو اور وہ علم باطن کے دعوے کرے اور اہل علم کو وہ ڈیگریڈ کر کے تو اپنے مریدوں اور اپنے لوگوں کے سامنے پیش کرے. بلکہ میں اگلا سبق بھی لگے ہاتھوں کہوں گا جو میری اس بات کو مضبوط کر دے گا. یہ تو جن کو میں نے جاہل پیر کہا، جو اہل علم پیر ہیں، جو دانا پیر ہیں، جو مذہب کے نوکر پیر ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. لیکن جن کا سینہ تاریکیوں سے بھرا ہوا ہے، نہ قرآن نہ سنت نہ فقہ نہ اجتہاد نہ قیاس نہ اجماع اور نہ یہ اور نہ وہ،
لیکن وہ اپنی شخصیت کی وہ بدنما دھبوں کو اور داغوں کو چھپانے کے لیے یہ لینگویج استعمال کریں. یہ ملاؤں کا جہاں اور ہے اور ہم باطن پرستوں کا جہاں اور ہے. میں ذرا ان کے خدمت میں کہنا چاہوں گا, یہ دیکھیں حضرت خضر کو خضر کہتے کیوں ہیں جانتے ہو آپ؟ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کہتے کیوں ہیں؟ ہاں جی آئیے میں بتا چکا ہوں, لیکن ذہن کو تازہ کرنا چاہوں گا. آپ کی شان یہ تھی کہ آپ جہاں نماز پڑھتے نا تو وہاں اگر نیچے جگہ خشک بھی ہوتی, آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو وہاں سبزہ اگ چکا ہوتا تھا. تو سبزے کو خضرا گنبد خضرا, یہ خضر خضروات, سبزیوں کو عربی زبان میں خضروات یا خضروات کہا جاتا ہے. لیکن بات کیا تھی میں نے کہا خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے جو نیچے والی جگہ تھی وہ سبز ہو چکی تھی, تو خضر نماز پڑھتے تھے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ باطن والا عالم, وہ جو باطن والے پیغمبر تھے جن کے پاس تکوینی علم تھا, وہ تو علم شریعت اور علم ظاہر کی بھی پیروی کر رہے تھے. تو جاننا چاہیے نا کہ جن کو اللہ باطن سے نوازتا ہے اصل میں پہلے انہیں شریعت سے نوازتا ہے, تو شریعت سے نوازنے کے بعد پھر انہیں باطن سے نوازا کرتا ہے. میں نے خضر علیہ السلام کی دنیا سے ان کی نماز پڑھنے کی تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے. اور ایک یہ گنجے ہوتے ہیں, یہ مذہب کے گنجے بدماش ہوتے ہیں جو نماز ایک نہ پڑھیں, روزہ ایک نہ رکھیں, چرسیں پیئیں, بھنگے پیئیں, اور اس کے بعد کہیں جناب ہم تو باطن کی بولی بولتے ہیں. ان مولیوں کو کیا پتا ہماری بولی کا؟ واقعی ہمیں ان کی بولی کا نہیں پتا ہوتا. یہ بات جان لیجئے, ہمیں کیا پتا بھنگ کا نشہ کیا ہے, ہمیں کیا پتا کہ یہ چرس کے سوٹے کیا ہوتے ہیں. یہ میرے دوستو اہل سنت و جماعت, میں کتنی بار آپ سے کہہ چکا, آپ ہمیشہ ڈسے جاتے ہو, آپ ہمیشہ دھوکے میں رہتے ہو. یہ سر ننگے دے کر کے تو آپ پیر بنا لیتے ہو, کپڑے پھٹے دے کر کے تو آپ پیر بنا لیتے ہو. پیر کی نشانیاں یہ نہیں ہوتی ہیں جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں. پیری کا معیار مذہب کی سوغات ہوتی ہے. پیر اتنا ہی اونچا ہوتا ہے جتنا وہ رسول اللہ کی دہلیز پر مذہب کی روشنی میں تمہیں لا کر کھڑا کر دیا کرتا ہے. یہ جاہل طبقہ, یہ بے نماز طبقہ, یہ سوٹے لگانے والا طبقہ, یہ پیر نہیں ہوتا. یہ شیطانی فریب کاریوں میں مبتلا شخص ہوتا ہے. میں نے سینکڑوں بار کی طرح آج پھر آپ کو یہ آگاہی دینا چاہیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں دینا چاہیے کہ خضر علیہ السلام کے پاس باطن کا علم تھا, لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے علم شریعت اور علم ظاہر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ موسیٰ پیغمبر کیا اچھا نہیں ہے کہ آپ تو جو اللہ نے نوازا آپ وہ کام کرتے رہیں, اور جو اللہ نے مجھے نوازا تو میں یہ کام کرتا رہوں. میں بھی نماز پڑھتا ہوں, یہ نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا, میں نماز پڑھتا ہوں. یہ میری باتیں کم از کم جو کم سوچ اور کم گہرائی رکھنے والے سننی ہیں ان کے لیے قابل ہضم نہیں ہے. تم تو پیروں کو خدا نعوذ باللہ سمجھتے ہو تو نہیں ہو, لیکن کارستانیاں کچھ اچھی نہیں ہیں, کارستانیاں اور کاروائیاں کچھ تمہاری اچھی نہیں ہیں. تم جو تمہیں مذہب کی بات سکھائے اسے تم سمجھتے ہو گے پیر ہی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں اپنی باتوں کی تلخیوں کو سمیٹنے کے لیے, ماحول کو میٹھا کرنے کے لیے چاہوں گا کہ ہم سب بایک آواز ہو کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اب میری گفتگو کچھ یہاں تک پہنچ گئی کہ وقت میرا سمٹ گیا, لیکن وہ 25 اسباق میں پورے نہ کر سکا. اب میں چاہوں گا کہ جو باقی رہ گئے ان باقی رہنے والے اسباق میں ایک خاص چیز ہے علم لدنی. رب کائنات من لدنا علم, ہم نے انہیں علم لدنی دیا تھا. یہ علم لدنی جانے تو یہ کیا ہوتا ہے. یہ 11 سالوں میں پہلی بار یہ لفظ میرے سامنے آیا, علم لدنی. لفظ تو کہیں نہ کہیں سنا ہوگا آپ نے, ہاری علم لدنی کوئی شے ہوتی ہے. تو علم لدنی پر ہماری بات ہے. پھر حقیقت کیا ہے, پھر شریعت کیا ہے, پھر طریقت کیا ہے, یہ بھی کچھ عنوانات ہیں. اور پھر وہ بچے کو قتل کر دیا, پھر پھٹرا کشتی کا اکھاڑ دیا, وہاں بھی کچھ باتیں ہیں. اور دیوار کو سیدھا کر دیا, وہاں بھی کچھ رموز ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک اور نشست درکار ہوگی اس بات کو جاننے کے لیے کہ حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعہ میں کتنے کو اسرار پوشیدہ ہیں, یا پھر کس قدر نصائح کا نور موجود ہے. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کچھ انہی ایسی باتوں کو لے کر ہم آگے بڑھانے کا اہتمام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.